میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر بھی ہیں نور بھی ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ جو بشر ہوگا وہ نور کیسے ہوگا؟ جو نور ہوگا وہ بشر کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا یہ ان کی نادانی پر مبنی ہے، ان کی نادانی کی وجہ سے۔ کیا کہتے ہیں یہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا عقیدہ ہماری طرح نہیں رکھتے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتب عقائد میں نبی کی تعریف ایسی لکھی ہے کہ نبی کا معنی نبی، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی انسان حر ذکر یوحی الیہ۔ عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ النبی انسان، نبی کون ہوتا ہے؟ انسان، ذکر مرد، حر آزاد، یوحی الیہ لتبلیغ الرسالات، تبلیغ رسالات کے لیے وحی ہوتی ہے اس پر۔ تو یہ قول پیش کرتے ہیں یا عقیدہ پیش کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو انسان ہوگا وہ نور کیسا ہوگا؟ دیکھو نبی کی تعریف کیا ہے؟ انسان ہے، تو معلوم ہے انسان ہے تو نور نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آپ اکیلے اس عقیدے کو مانتے نہیں، ہم سب مانتے ہیں، ہمارے اکابر مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ نبی کی تعریف ہے انسان، نبی کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے اور آزاد ہوتا ہے۔ جن اکابر نے یہ عقیدہ پیش کیا ہے انہوں نے بھی حضور کو نور مانا ہے۔ یہ اس عبارت کا معنی انہیں نہیں معلوم تھا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ دیکھو نبی کی تعریف یہ ہے انسان ذکر یوحی الیہ، انسان ہے، آپ نور نور کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں قرآن نے حضور کو بشر بھی کہا ہے، نور بھی کہا ہے۔ قرآن سے مراد خدا نے قرآن میں حضور کو بشر بھی کہا ہے، نور بھی کہا ہے۔ تو معلوم ہوا بشر نور بھی ہو سکتا ہے، نور بشر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں کہا قل انما انا بشر، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں بشر ہوں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں بشر رسول ہوں، یہ کہہ دیجئے۔ تو خود خدا فرماتا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ تو کئی مفسرین نے فرمایا، جلالین میں لکھا ہے یہاں نور سے مراد هو النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا صاحب جلالین کو یہ عبارت معلوم نہیں؟ انہیں آپ جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں معلوم نہیں؟ انہی کا سکھایا ہوا عقیدہ ہے، ان جیسے سرکاروں کا پیش کیا ہوا عقیدہ ہے۔ ہم سے کروڑ درجہ زیادہ اس عقیدے کو مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہاں نور سے مراد اللہ نور جسے کہتا ہے، تو نور سے مراد اللہ کی مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر اسی کو تو کہیں گے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں گے تفسیر بغوی میں، تفسیر خازن میں، تفسیر روح البیان میں، سینکڑوں تفسیروں میں لکھا ہے کہ ہاں نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں نور سے مراد حضور ہیں، کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، اور بعض کہتے ہیں نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے۔ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں۔ کیا وہ مفسرین ان مفسرین کے خلاف ہیں؟ سب اہل سنت کے ائمہ ہیں۔ اور محمود آلوسی کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی حضور ہے، کتاب مبین سے مراد بھی حضور ہے۔ تو کیا ان اکابر کو، ان علماء اسلام کو
یہ آپ جو پیش کر رہے ہیں علماء اسلام کا عقیدہ، کتب عقائد کی عبارت کہ نبی انسان ذکر حر یوحا الیہ، یہ عبارت انہیں نہیں معلوم تھی؟ معلوم تھی، آپ جیسا جانتے ہیں ویسا نہیں، کروڑ درجے زیادہ اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے یہ مانا کرتے ہیں۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے حضور کو نور کہا ہے، امام شرف الدین بوصیری نے حضور کی نورانیت کا عقیدہ پیش کیا ہے قصیدہ بردہ میں، کل آئین اتی الرسل الکرام بہا فإنما اتصلت من نورہ، جو معجزات تمام انبیاء و مرسلین لے کر آئے ہیں، کل آئین اتی الرسل الکرام بہا فإنما اتصلت من نورہ بہم، انہیں یہ معجزات ملے ہیں حضور کے نور سے، حضور کے نور، فیضان نور سے تمام انبیاء کو معجزات حاصل ہوئے۔ یہ عقیدہ کون پیش کرتے ہیں؟ امام شرف الدین بوصیری۔ تو اس سے معلوم ہوا حضور کا نور مقدم ہے، متقدم ہے، حضور کا نور اول ہے، اس نور سے انہیں معجزات حاصل ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو جو حضور کے بعثت بشریہ سے پہلے تشریف لائے ہیں، عقائد اسلامیہ کو پیش کرنا تو قصیدہ بردہ کا شعر پڑھتے ہیں، ان من الشعر لحکمہ الشعر کلامہ حسن، شعر کی تعریف حضور نے کی ہے، شعراء کی تعریف قرآن نے کی ہے، جہاں مذمت کی ہے استثناء کیا ہے، کیونکہ حسان بھی شاعر ہیں، حضرت عوف بن مالک بھی شاعر ہیں، عبداللہ بن رواحہ شاعر ہیں، حضرت لبید بن ربیعہ شاعر ہیں، حضرت خنسا بنت عمرو شاعر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے شعر کہا ہے، حضرت عمر فاروق نے شعر کہا ہے، حضرت عثمان نے شعر کہا ہے، مولا علی مشکل کشا تو بہت بڑے زبردست ماہر شاعر ہیں۔ تو یہ شعر کس کا ہے؟ امام بوصیری کا ہے۔ امام بوصیری حافظ ذہبی کے دادا استاد ہیں، شمس الدین ذہبی کے استاد ہیں، محمد بن محمد ابن سید الناس، ابن سید الناس جو ہیں الیعمری، یہ فقیہ ہیں، محدث ہیں، نحوی ہیں، لغوی ہیں، یہ حافظ ذہبی کے شیخ ہیں، شیخ الذہبی، ان کے شیخ ہیں امام شرف الدین بوصیری۔ تو امام ابن سید الناس نے یہ ایک حرف بھی امام بوصیری کے خلاف نہیں کہا کہ یہ اشعار جو ہیں اس میں شرک ہے، کفر ہے، اس میں غلط عقیدہ ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اور قصیدہ بردہ کی شرح کئی علماء اسلام نے کی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتابوں میں قصیدہ بردہ کے اشعار سے احتجاج و استدلال کیا ہے۔ اسی لیے آج کے خلیج کے جو علماء ہیں، گلف کنٹریز کے جو علماء ہیں، کہتے ہیں یہ حافظ ابن حجر اسقلانی بوصیری سے متاثر ہے۔ امام بوصیری عالم نہیں ہیں، اتنے بڑے عالم کو متاثر کر دیا۔ امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات ملے ہیں وہ حضور کے نور سے ملے ہیں۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے نبی انسان ہوتا ہے، تو یاد رکھنا انسان ہوتا ہے تو نور کیسا ہوگا؟ انسانیت کے ضد کو نور نہیں کہا جاتا، جمع ازداد نہیں ہوتا، ازداد جمع نہیں ہوتے، یہ انسان بھی ہے جن بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نور بشریت کا ضد نہیں، تو یہاں انسان جو کہا نبی کو نورانیت کی نفی کے لیے نہیں، جنیت کی نفی کے لیے۔ نبی کو جو عقائد میں انسان جو کہا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی جن نبی نہیں ہوتا، کوئی نبی نور نہیں ہوتا، بتانے کے لیے نہیں، جن نبی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ذکر کہا مرد، معلوم کوئی عورت نبی نہیں، عورت کے نبی ہونے کی نفی ہے، جن کے نبی ہونے کی نفی ہے، غلام کے نبی ہونے کی نفی ہے، نور کے نبی ہونے کی نفی نہیں۔ نورانیت بشریت کا ضد نہیں، ضدین جمع نہیں ہوتے۔
انسان ہوتے ہوئے نور ہو سکتا ہے، نور ہوتے ہوئے انسان ہو سکتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے حیوان نہیں ہو سکتا، جانور نہیں ہو سکتا، جانور رہتے ہوئے انسان نہیں رہ سکتا، کافر رہتے ہوئے مومن نہیں رہ سکتا، مومن رہتے ہوئے کافر نہیں رہ سکتا۔ یہ ضد ہے، ضدین جمع نہیں ہوتے، ضدین جمع ہوتے اعتبار بدلے تو، اعتبار اگر بدلا تو ضدین نہیں جمع۔ جیسا کہ مولوی ربانی صاحب میرے دوست ہیں اور میرے دشمن ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اعتبار بدلے گا۔ میرے دوست ہیں، میرے دشمنوں کے دشمن، تو آپ میں دشمنی بھی ہے، دوستی بھی ہے، یہ اعتبار بدلے گا۔ میرے ہی دشمن بھی دوست بھی، ایسا نہیں ہو سکتا میرے دوست میرے دشمن کے دشمن۔ اب رات ہے، ابھی دن بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اعتبار بدلے تو ہو سکتا ہے، یعنی اب رات بھی ہے دن بھی ہے، یہاں کے اعتبار سے رات ہے، امریکہ کے اعتبار سے دن ہے، اعتبار بدلا تو ضد جمع ہو سکتا۔ ابھی اسی وقت رات ہے، اسی وقت دن ہے، اعتبار بدلے تو ضدین بھی جمع ہو سکتے۔ انور صاحب باپ بھی ہیں، فرزند بھی ہیں، اویس کے باپ ہیں، اویس کے فرزند نہیں ہو سکتے، محال ہے۔ ان کے والد کے فرزند ہیں، اویس کے باپ، یہ اعتبار بدلا تو ضد جمع ہو گئے، والد بھی ان کو بولیں گے، مولود بھی بولیں گے، ضدین بھی جمع ہو، اعتبار بدلے، اعتبار بدلتا نہیں، ایک ہی اعتبار سے دو ضد یہ شخصیت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو انسان ہے تو جن نہیں ہوگا، جن ہے تو انسان نہیں ہوگا۔ نور انسان ہو سکتا ہے، انسان نور ہو سکتا ہے، نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے جبرائیل امین علیہ السلام، عربی کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آپ کو معلوم ہے جبرائیل امین کی اصلی شکل کیا ہے؟ 600 پر ہیں، کتنے پر ہیں؟ کتنے پنکھ ہیں؟ 600 پنکھ ہیں۔ ایک پنکھ کھولیں گے تو مشرق سے مغرب تک سب چھپ جائے گا، اتنے تو ایسی جسامت والے جبرائیل امین عربی کی شکل میں آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انسان کی شکل میں آتے ہیں، مرد کی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے مروی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہو گیا، اچانک اذ طلع علینا رجل، ایک مرد آ گیا، شدید بیاض الثیاب، انتہا درجے کے سفید کپڑے پہنا ہوا، شدید سواد الشعر، انتہا درجے کے سیاہ بال ہیں، یعنی نوجوانی کے عالم میں آیا، نوجوان ہے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کی کوئی علامت، کوئی نشانی نہیں ہے، یعنی تھکا ہوا نہیں ہے، غبار اڑا ہوا نہیں ہے، اچانک نمودار ہو گیا، لا یرا علیہ اثر السفر، یعنی قریب سے آیا ہے، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا نہیں، یعنی دور سے آیا ہے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت تو بخاری مسلم کی ہے، دیگر کتابوں میں بسند حسن روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آنے والا کیسا آتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں آ کر دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، ادنو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں قریب ہو سکتا ہوں؟ آقا فرماتے ہیں ادنو، قریب ہو جاؤ، تو یہ قدم آگے بڑھ کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے ادنو یا رسول اللہ، قریب ہو سکتا ہوں؟ قریب ہو جاؤ، ایک قدم آگے بڑھ کر کھڑا ہو جاتا ہے آنے والا، یعنی قریب ہونے کا حکم ہے، دو قدم قریب ہونے کا حکم ہے نہیں معلوم نہیں، یہ دربار محمدی ہے، ادب گاہے زیر آسمان عرش نازک در، نفس میں گم کر در اپنی آیت جنید و بایزیدی جا، جہاں جنید و بایزید سانس لینا بھول جاتے ہیں، وہ مقام ہے، مسجد نبوی ہے، دربار محمدی ہے،
تو آنے والا آتا ہے، یا اللہ آپ جانتے ہیں کس کی جانب سے آیا ہے، اور ادب کر رہا ہے، اذنو یا رسول اللہ، اس کے حکم سے آیا ہوں، آپ کا ادب بجا لا رہا ہوں، اذنو یا رسول اللہ، قریب ہو سکتا ہوں میں؟ ادنو، قریب ہو جاؤ، یہ قدم آگے بڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ادنو یا رسول اللہ، کیا قریب ہو سکتا ہوں؟ ادنو، قریب ہو جا، پھر یہ قدم آگے بڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ادنو یا رسول اللہ، قریب، اس طرح بار بار پوچھ کر آگے بڑھتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، سرکار دو زانو تشریف فرمائے تو یہ بھی دو زانو بیٹھ گیا، ووضع کفیہ الی فخذیہ، اپنے زانوں پر، اپنے رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا، جیسا نماز میں آدمی بیٹھتا ہے، بیٹھ پوچھتا ہے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد، یہاں نام مراد نہیں وصف مراد ہے، کیونکہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو آپس میں ایک دوسرے کو جیسا بلاتے ہیں ایسا مت بلاؤ، تو یہاں محمد وصف مراد ہے، صفت مراد ہے، اے تعریف کیے ہوئے، اے میرے سرکار، اے مدح و ثنا کیے جانے والے آقا، آپ بتائیے اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، تو آقا فرماتے ہیں الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاة المکتوبہ وتؤتی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ تم کلمہ شہادت پڑھو، فرض نماز کی پابندی کرو، فرض زکاة کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہے تو حج کرو۔ صدقتا، کہتا ہے آپ نے سچ کہا، عجبنا لہو یسألہو یصدقہ، ہمیں عجب ہوا کہ پوچھتا بھی ہے تصدیق بھی کرتا ہے، پوچھتا ہے یعنی جانتا نہیں ہے، تصدیق کرتا ہے جانتا ہے، جاننے والا انجانا بن کے آیا ہے، انجانا جو ہے جانتا بھی ہے، یہ شان بھی ہے وہ شان بھی ہے، کسی کا متعلم ہے کسی کا معلم ہے، کسی کا استاد ہے وہ کسی کا شاگرد ہے، وہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، کسی کو سکھانے آیا ہے کسی سے سیکھنے آیا ہے۔ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ اخبرنی عن الایمان، ایمان کی خبر دیجئے مجھے، تو سرکار فرماتے ہیں تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، کہ تو ایمان رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور یوم آخر پر، اور مقدر کے خیر و شر۔ صدقتا، اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں خبر دیجئے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایک تو بندگی کرے اللہ کی گویا کہ تو اسے دیکھتا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھتا ہے تو یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ صدقتا بولتا نہیں، خاموش ہے، آپ نے سچ کہا ہے بولتا نہیں آنے والا۔ میں یہاں یہ شرح کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ احسان کے بارے میں نہیں جانتا تھا، ایسا نہیں بولنا، آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، وہ آنے والا جانتا تھا، کہاں آیا ہے وہ، کون آیا تھا، جانتا تھا، بہت جانتا تھا، بہت جانتا تھا، احسان کے معنی و مفاہیم کو بہت جانتا تھا، مگر جب زبان محمدی سے، سرکار سے جب اس نے اسرار سنے تو نئے نئے اسرار جب کھلے وہاں خاموش ہو، نئے نئے اسرار منکشف ہوئے، اس وقت پر حیران، وہ پہلے سے بہت جانتا تھا، مگر جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تو اس وقت جو اسرار اسے معلوم ہوئے، حیران، خاموش ہو گیا۔ اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ تعلیمات جو ہیں بقا کے نہیں فنا کے ہیں، یہاں ہمیں رہنا نہیں ہے، خاموش ہو۔ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، قیامت کے وقت کے بارے میں مجھے خبر دیجئے۔ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جاتا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مجھے معلوم نہیں فرماتے نہیں سرکار، مجھے بھی معلوم ہے تجھے بھی معلوم ہے، پوچھے جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ جانتا نہیں، تو میں بھی جانتا ہوں تو بھی جانتا ہے، راز کو راز رہنے دے، یعنی قیامت کے وقت کا علم ہے، وقت کا علم افضل جتنا جانے گا مفضول بھی اتنا ہی جانے گا، مفضول جتنا جانے گا افضل اتنا ہی جانے گا۔ اب کیا وقت ہے؟
سوا. پیر صاحب کیا جانیں گے؟ کیا بولیں گے؟ سوا. مرید صاحب کیا بولیں گے؟ سوا. عالم صاحب کیا بولیں گے؟ سکھانے والے صاحب کیا بولیں گے؟ سیکھنے والے صاحب. اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں سب یقین جانیں گے. تو دیکھو بھائی اس میں پیر صاحب جو جانتے ہیں مرید صاحب بھی وہی جانتے ہیں. پیر صاحب مرید صاحب کے برابر ہو گئے نہیں بولیں گے. وقت کا علم ہے تو وہ وقت کے بارے میں پوچھ رہا ہے. آقا فرماتے مل مسئول عنہا بعلم من السائل. پوچھے جانے والا جو جانتا ہے وہ پوچھنے والا بھی اتنا ہی جانتا ہے. مجھے بھی معلوم ہے تجھے بھی معلوم ہے, چپ رہ جائے. یہ راز کو راز میں رہنے دے. اخبرنی عن اماراتھا. مجھے قیامت کی نشانیوں کا علم دیجیے. تو قیامت کی نشانیوں کا علم دیا گیا. تھوڑی دیر بیٹھا رہا, اس کے بعد وہ اٹھ کر نکل گیا. تو حضرت عمر تشریف فرما تھے. عمر فاروق سے حضور نے پوچھا اتدری من السائل. اے عمر تم جانتے ہو کون سائل تھا؟ میرے دربار کا سائل کون تھا؟ جس کا میں داتا ہوں وہ سائل کون تھا تم جانتے ہو؟ جس کا میں معلم ہوں وہ متعلم کون تھا تم جانتے ہو؟ جس کا میں استاد ہوں وہ شاگرد کون تھا تم جانتے ہو؟ اتدری من السائل. وہ سائل کون تھا؟ اللہ ورسولہ عالم. اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے. آقا نے فرمایا اتاکم جبرائیل. تمہارے پاس جبرائیل آئے تھے. تمہارے پاس کہاں آئے تھے؟ تمہارے پاس آئے تھے. یعلمکم, تمہیں سکھانے کے لیے. یہ نہیں فرمایا اتانا جبرائیل یعلمنا دیننا. ہمارے پاس جبرائیل آئے تھے ہم کو ہمارا دین سکھانے کے لیے. اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم. تمہارے پاس جبرائیل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. یعنی ہم سے سیکھنا, تمہیں سکھانا ان کا کام ہے. کیا کیا سکھائیں؟ دین کیا ہے؟ لوگ بولتے ہیں کہ پہلا سوال, دوسرا سوال, تیسرا سوال, چوتھا سوال. یہ 4 سوال جو ہے وہ بے شک وہ تو ظاہر متبادر ہے, ظاہر بات ہے. یہ دین ہے یعنی اسلام, ایمان, احسان, قیامت کے بارے میں پوچھنا, قیامت کے آثار کے بارے میں پوچھنا, یہ علم ہے, یہ دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے تھے جبرائیل تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے. اسلام, ایمان, احسان یہ سب بات سکھائے. پہلے ادب دربار محمدی سکھائے. تو جبرائیل بتا رہے ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ سب ہے. پہلے تعظیم مصطفیٰ. تعظیم مصطفیٰ بنیاد ہے سارے خیر کی, سارے بھلائی کی خیر تعظیم مصطفیٰ ہے. تو جبرائیل امین سارے سوالات بات کرتے پہلے ادب مصطفیٰ. یہ معلوم ہے کیا ہے؟ یعلمکم دینکم. تعظیم مصطفیٰ جان ہے, مقدم ہے. یہ دین ہے, یہ سکھانے کے لیے جبرائیل آئے. اور جبرائیل یہ بتانے کے لیے آئے کہ میں متعلم ہوں, یہ معلم ہے. یہ سوچ دین ہے. جبرائیل تمہارے پاس ہے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. یعنی حضور استاد ہیں, جبرائیل شاگرد ہیں. حضور مسئول ہیں, جبرائیل سائل ہیں. حضور داتا ہیں, جبرائیل حضور کے منگتا ہیں. یہ سوچ, یہ فکر دین ہے. جبرائیل آئے تھے تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس کے بعد کیا سکھانے کے لیے آئے؟ جبرائیل نور ہیں. نور بشر کی شکل میں آ سکتا, یہ سوچ دین ہے. اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم. جبرائیل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. یہ جو مرد نہیں, عورت نہیں, انسان نہیں, نور ہے. کیونکہ مسلم کی روایت میں عائشہ صدیقہ سے مروی ہے, حضور فرماتے خلقت الملائکۃ من نور. فرشتے سب نور سے پیدا ہوئے ہیں. جبرائیل امین نور ہیں, مرد کی شکل میں آ رہے ہیں, جوان کی شکل میں آ رہے ہیں, انسان کی شکل میں آ رہے ہیں, سفید لباس پہنے ہوئے آ رہے ہیں, باادب بیٹھ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ جبرائیل امین فرشتہ ہیں, نور ہیں. نور انسان کی شکل لے سکتا ہے, نور انسان کی شکل میں متشکل ہو سکتا ہے, نور انسان کی شکل میں متجلی ہو سکتا ہے. جب وہ نور انسان کی شکل میں آئے گا وہ نور بھی رہے گا اور انسان کی شکل میں ظہور بھی کرے گا.
یہ سوچ دین ہے. اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، جبرائیل تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، یعنی یہ سمجھ دینے کے لیے کہ نور بشر بن کر آ سکتا ہے. جب فرشتہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے تو وہ نور مخید، وہ مخلوق اول انسانی شکل میں کیسے نہیں آ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. یہ ایک سوال کیا کرتے ہیں، حضور نور ہیں تو جنگ احد میں آپ کے دندان شہید ہوئے، آپ کا یہ ایک دندان مبارک کا کچھ حصہ شہید ہوا، کچھ حصہ، سارا دندان مبارک شہید نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک متاثر ہوئے ہیں جنگ احد میں، حضور زخمی ہوئے ہیں جنگ میں. نور زخمی کیسا ہوتا، نور کے دانت کیسا شہید ہوتے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، کروڑوں سلام ہے میرے سرکار، اس دار الفتن سے ہمیں دور لے جانے والے، مولا سے قریب کرنے والے اسرائیل علیہ السلام. ملک الموت آتے ہیں بارگاہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، عجیب رب کا، آئیے آپ کے خدا کی بارگاہ میں چلیے، یعنی وصال کا وقت آ گیا ہے، آئیے. کون کہتے ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام. جی حضرت اسرائیل کا یہ کہنا بتا رہا ہے نبی عام بشر کی طرح نہیں ہوتا. ہم سے آ کر اسرائیل علیہ السلام بولتے ہیں آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیے، جائیں گے. موسیٰ کلیم اللہ سے عرض کر رہے ہیں عجیب رب کا، خدا بلا رہا ہے. یہ سن کر موسیٰ کلیم اللہ حضور فرماتا لطم موسیٰ عین الملک ففقعها. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تماچا لگایا، ایک تھپڑ مارا، فرشتے کی آنکھ پر مارا، فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی. ہمارے جیسے ہیں انبیاء. اور فرمایا ارجع، جا واپس. تو اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تو نے تیرے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے جو موت کو چاہتا نہیں. کیا نہیں چاہتا ہے؟ یعنی حیات کو چاہتا ہے. موت بندے کی صفت ہے، حیات اس کی صفت ہے. صفات کمالیہ سے محبت کرتا ہے، صفات ناقصہ سے اسے محبت نہیں ہے. لا يحب الموت، موت کو چاہتا نہیں، وہ يحب الحیات، وہ يحب الحی، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ درست کرتا ہے، اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کو ٹھیک کرتا ہے. فرماتا ہے پھر جاؤ ان کے پاس، ارجع الیہ، جاؤ واپس جا کر بولو اگر آپ حیات چاہتے ہیں، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، جو کسی بیل کی پیٹھ پر آپ اپنا ہاتھ پھیرو. ہاتھ پھیریں گے تو صادق بھائی کتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بال. اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ کے نیچے بیل کے جتنے بال آئیں گے ان بالوں کی تعداد کے برابر اتنے سال کی حیات، لاکھوں سال کی حیات. تم اگر جینا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو تو لاکھوں سال کی حیات دیتا ہوں. بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو، کیا مانا؟ تمہارے ہاتھ کے نیچے ہے، تمہارا ہاتھ جہاں جہاں جائے گا وہ اس بال کی تعداد کے برابر حیات. تمہارا ہاتھ تمہارے اختیار سے چلتا ہے نا. سالوں کی تعداد، حیات تمہاری عمر بڑھائیں گے تمہارے اختیار کے اعتبار سے. جہاں تک ہاتھ جائے گا وہاں تک. آ کر پھر عرض کرتے اسرائیل علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مولا اس کے بعد کیا ہوگا؟ لاکھوں سالوں کی حیات کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے پھر بھی سال. فلان یا ربی، اگر ایسا ہے تو ابھی موت تانی کریں گے. یا اللہ، بولو ہماری موت ایسا آتی ہے کیا؟ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اتنا پروگرام بنتا ہے. فلان، ہاں ابھی موت طاری کر دے، میں وصال پانا چاہتا ہوں، یہ بولنے کے بعد وفات ہوتی. معلوم ہوا ہماری نہ حیات ان کی حیات کی جیسی ہے، نہ ہماری موت ان کے وصال کی جیسی ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نور سے ہے،
ان کی آنکھ پھوٹ گئی تو نور کی آنکھ پھوڑا گیا، تو وہ حد کے واقعے کو سمجھایا گیا کہ جو نور ہوتا ہے اس کے اعضاء متاثر ہوں گے، اعضاء کے متاثر ہونے کے باوجود وہ نور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو کہتے ہیں اگر نور ہوتے تو ولادت کیسے ہوتی، ماں سے پیدا ہوئے، باپ سے پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ احادیث صحیحہ میں آیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، جب نطفہ رحم میں مستقر ہو جاتا ہے تو پہلے 40 دن گزرتے ہیں، پھر 40 دن گزرتے ہیں، پھر 40 دن، اس کے بعد یدخل فیہ الملک۔ آپ روایات صحیحہ پڑھیے، رحم میں، بچے دانی میں فرشتہ داخل ہوتا ہے۔ مولا یہ نظام کیوں ہے؟ فرشتہ داخل ہوتا ہے اور اسے شکل دیتا ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے، اسے شکل دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا دخول کے باوجود، داخل ہونے کے باوجود وہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو بطن آمنہ سے ظہور کرے تو نور کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اس سے معلوم ہوا ان روایات سے، ان واقعات سے، کہ نور بشر کی صورت میں متجلی ہوتا ہے۔ وہ نور بھی رہتا ہے، بشر بھی رہتا ہے۔ نور بشر کا ضد نہیں ہے۔ اسے آسان مثال اس کی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید غیر مخلوق ہے، قرآن مجید صفت باری تعالیٰ ہے۔ سب مانتے ہیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، نور ہے، قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، ہم مانتے ہیں۔ اب میں قرآن پڑھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، آپ نے کیا سنا؟ میری آواز آپ نے نہیں سنی، قرآن آپ نے نہیں سنا، آواز نہیں سنی، تو کیا کہیں گے؟ دونوں کو آپ نے سنا۔ آواز مخلوق، قرآن غیر مخلوق، آواز محدود، قرآن غیر محدود، آواز حادث، قرآن قدیم۔ تو حادث میں قدیم جل وگر ہے، مخلوق میں غیر مخلوق جل وگر ہے۔ یہی بولنا پڑے گا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اب یہاں مسجد میں طاق میں جو قرآن رکھا ہوا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ طاق میں جو رکھا ہوا ہے قرآن مجید وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اسے کوئی لے کر کافر پھاڑتا ہے تو پھٹے گا نہیں؟ اللہ کی صفت پھٹتی ہے، اللہ کا کلام پھٹتا ہے۔ اب یہ قرآن جس کو کافر نے پھاڑا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام پھٹتا ہے۔ جس کو کافر نے پھاڑا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ کی صفت ہاتھ میں آتی ہے۔ آپ نے مسجد کی طاق سے جو قرآن مجید لیا وہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ کا کلام آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں کی خیر میں آ جاتا ہے اللہ کا کلام۔ اب جو آپ کے ہاتھ میں وہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ کے کلام کو چھوا جا سکتا ہے، اللہ کی صفت کو چھوا جا سکتا ہے، چوما جا سکتا ہے، تو کلام اللہ اللہ کی صفت نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ تو مسجد میں جا کر آپ جس قرآن مجید کو چومتے ہیں، چھوتے ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ کا کلام آپ شروع کرتے ہیں، قرآن شروع ہوتا ہے، آپ ختم کر دیتے ہیں، قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام اس طرح شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام آپ کے اختیار میں ہے، قرآن کا شروع کرنا ختم کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا نور نہیں ہے، یہ جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، وہ قرآن ہے۔ وہ پرانا ہوتا ہے نا، وہ سیدھا ہوتا ہے نا، کوئی پھاڑے تو پھٹتا ہے نا،
اللہ کا کلام پھٹتا ہے، پھر آپ کیا بولیں گے؟ یہ پھٹنے والا، یہ بوسیدہ ہونے والا، جو ہاتھوں کی گرفت میں آنے والا، ہاتھوں سے پکڑا جانے والا، یہ مخلوق ہے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ تو یہی بولنا پڑے گا کہ مخلوق میں غیر مخلوق ہے، مخلوق سے غیر مخلوق ظاہر ہے۔ ایک ہی وقت قرآن مخلوق بھی ہے، غیر مخلوق بھی ہے، ایک ہی حال میں ابھی اسی لمحہ قرآن مخلوق بھی ہے، غیر مخلوق بھی ہے۔ تو دو صفات ایک شے میں جمع ہو گئے نا، مخلوق ہونا، غیر مخلوق ہونا۔ نور مادی نہیں ہے، یہ قرآن شریف کے کاغذات مادی ہیں، مادی غیر مادی دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ یہ کاغذ، یہ سیاہی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ لکھا ہوا ہے، کوئی بولا اس کو میں نہیں مانتا، اس سیاہی کو دکھا کر، تو کافر ہو جائے گا نا۔ سیاہی کو دکھا کر کہتا ہے تو کیا بولیں گے آپ؟ وہ سیاہی قرآن ہے، وہ سیاہی قرآن ہے، وہ سیاہی قرآن نہیں، وہ سیاہی قرآن ہے۔ جو قرآن نہیں اس میں قرآن ظاہر ہے، قرآن اس میں ظاہر ہے جو قرآن نہیں ہے۔ تو مخلوق میں غیر مخلوق ہے، حادث میں قدیم ہے، مقید میں مطلق ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھو مخلوق میں غیر مخلوق ظاہر ہو سکتا ہے، تو بشر میں نور کیسا ظاہر نہیں ہو سکتا؟ تو کاغذ ہوتے ہوئے نور بھی ہے، ان نور ہوتے ہوئے کاغذ بھی ہے، من وجہ کاغذ ہے، من وجہ نور ہے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ من وجہ بشر ہے، من وجہ نور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حضور کی بشریت کو بھی بیان کیا، حضور کی نورانیت کو بھی بیان کیا، اور یاد رکھنا جہاں جہاں حضور کی بشریت بیان کیا تو بولا قل، آپ بولو، اور جہاں نورانیت بیان کیا بولا میں بولتا ہوں۔ قل قد جاءکم من اللہ نور نہیں بولا، قل انما انا بشر، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں بشر رسول ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بولو میں بشر ہوں، تو بے شک بشریت کا اقرار ہے، اس بات ہے، بشریت کو ماننا چاہیے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ لفظ قل کو ہٹا کر خود کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور۔ اب ایک سوال ہوگا کہ اللہ یوں بول دیتا تو قد جاءکم من اللہ نور محمد، تو اتنے مسائل ہی نہیں ہوتے تھے؟ نہیں، مسائل ہونا ہے۔ اگر اللہ کہہ دیتا کہ یہاں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ اختلافات ہی ہوتے نہیں تھے۔ نہیں، یاد رکھنا امتحان کا مقام ہے، میں صراحتاً نہیں بولوں گا، تم کیا بولتے ہو؟ میں بولوں گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اگر اللہ کہہ دیتا کہ نور سے مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب مان لیتے تھے، نص ہے اس واسطے۔ اب عاشق کون ہے، غیر عاشق کون ہے، یہ فرق ہو رہا ہے۔ اسی طرح میلاد النبی کی صراحت اگر قرآن میں اللہ کر دیتا کہ فَفْرَحُوا بِيَوْمِ مِيلَادِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی آیت نازل ہو جاتی کہ نبی محمد کی میلاد کے دن میں خوشیاں مناؤ، تو سارے خوشیاں مناتے، عاشق اور غیر عاشق کا فرق نہیں ہوتا۔ اب فرق ہو رہا ہے، یہ والا اللہ کی نعمت پر خوشی مناؤ، تو اب جو غیر عاشق ہے وہ کہتا ہے نعمت سے مراد یہ ہے وہ ہے، عاشق کہتا ہے ہر نعمت کی جان تو یہی ہے جو یوم میلاد میں تشریف لایا ہے، جو ربیع النور میں تشریف لانے والی ذات ہے، وہی ہر نعمت کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں انہی سے حاصل ہوا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ یہ عاشق کہتا ہے تو یہ مقام امتحان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ
فرماتا ہے قرآن میں کئی جگہ. اب یہی دیکھیے اشارے ہیں کہ یہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پیدا ہوئے بولا ہی نہیں. وہ بشریت کو سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں. جہاں بھی بولا جاکم قد جاکم من اللہ نور، لقد جاکم رسول، آ گئے رسول تمہارے پاس، آیا اللہ کی طرف سے تمہاری طرف سے نور، اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا، ہمارے رسول آئے. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ مولود ہونے سے پہلے موجود تھے. حضور مولود ہونے سے پہلے موجود تھے. باعتبار نور، باعتبار بشریت آپ تشریف لائے. ربیع النور کے مہینے میں آپ تشریف لائے. ایک ہی شخصیت، ایک شے میں دو صفات جمع ہو سکتے ہیں. کہ جیسا کہ یہ ایک شخص ہیں، آپ انسان ہیں، آپ مرد ہیں، آپ عالم ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ قاری ہیں، آپ صوفی ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں. کئی صفات ازداد نہیں ہیں تو جمع ہو سکتے. تو اس طرح انسان ہے، انسان ہوتے ہوئے نور بھی ہو سکتا ہے. سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہیں، آپ مرد بھی ہیں، باپ بھی ہیں، فرزند بھی ہیں، نانا بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں، شفیع المذنبین بھی ہیں. کتنے صفات ہیں آپ کے. تو یہ شخصیت میں کئی متعدد صفات ہو سکتے، متضاد صفات نہیں ہو سکتے، جمع نہیں ہو سکتے. اور نور جو ہے نورانیت بشریت کا ضد نہیں ہے. تو جب ضد نہیں ہے تو وہ دونوں صفات ایک شخصیت میں جمع ہو سکتی ہیں، ہوئے ہیں. دیکھیں قرآن مجید قیامت میں انسان کی شکل میں آئے گا. حضور فرماتے ہیں یجیء القرآن یوم القیامت کالرجل الشاحب، قیامت کے دن قرآن دبلے پتلے انسان کی شکل میں آئے گا. آ کر قرآن پڑھنے والے سے کہے گا انا الذی اسہرت لیلک واظمأت نہارک، میں ہی وہ ہوں جو راتوں کو تجھے جگایا کرتا تھا، دن میں تجھے بھوکا پیاسا رکھتا تھا. اسے بھوکا پیاسا رکھتا تھا اور یہ دبلے پتلے شخص کی شکل میں آ رہا ہے. قرآن انسان کی شکل میں آ کر قیامت میں بتا رہا ہے کہ قرآن انسان کی شکل میں آ سکتا ہے. جبرائیل امین نور ہوتے ہوئے انسانی شکل میں آ کر بتا رہے ہیں کہ نور انسانی شکل میں آ سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اہل سنت والجماعت بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں. اور بشر مانتے ہیں تو ہم جیسا بشر نہیں مانتے، بے مثل بشر مانتے ہیں، خیر البشر مانتے ہیں، بشر کو شر سے بچانے والا بشر مانتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سید الخلائق مانتے ہیں، سید البشر مانتے ہیں، اشرف البشر مانتے ہیں. اور سرکار کو ہم بشر کے ساتھ ساتھ نور بھی مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب و مقامات پر یقین رکھنے والا اور سرکار کی کرامتوں سے، سرکار کی نوازشوں سے دونوں جہاں میں فیض یاب ہونے والا بنا کر رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.